وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ مولوی درمیان سے نکالو، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، بس گاڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا کام ہے بارشیں برسانا، زمین سے تناور درخت پیدا کرنا، سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا ہے. بھائی ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے ہیں. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھ؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ، آئی بات سمجھ، یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے. کہ کیا خیال ہے؟ تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی، کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا، گیا، دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں، سخت کڑیاں ہیں، اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا، عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے؟ یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے، تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے. فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، اور عشاء بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے
تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, باہر سے مدد آتی ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ, لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. بھائی پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے, یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہیں بھائی, لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی, ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے, اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا, کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا, پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے, اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی, یہ قربانی نہیں ہے نا, یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول, بولو بھائی, نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے, پھر کیا خیال ہے بھائی, پھر تو سب مانیں گے, پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا, عیسائی بھی ایمان لائے گا, کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. آئی ایم ایف اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے, اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو آئی ایم ایف کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا, بادل کا ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں, حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں, تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ, پورے خالی کہاں ہو جاؤ, ادھر ہی, تو ہم پورے بھر جائیں گے, پھر ہم تیر رہے ہوں گے, پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا, یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے, نچڑنے والے بادل تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, آگے نکلو آگے, ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا, کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے, تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا. کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا, کھارا در غائب ہو جاتا ہے, کھارا در اخبار میں آتا ہے پھر.
ہے بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں جب زیادہ بارشیں ہو جائیں, گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ, ایسا ہی ہوتا ہے. جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے ہیں. اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں, وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر, پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا, سوراخ کہیں بھی, پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی, اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا, کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے, لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی, بولو بھائی, نکال, جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا, وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں, پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں, 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے, ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا. اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے, وہ نشیبی جگہ پہ نہیں. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا, لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے, لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے, اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ, میں ایسے ایسی علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی, آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ, سانس لینے میں دشواری, مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں, اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی, آباد کرنا ہے اللہ نے. پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دی. پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے, جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا بھائی, جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں تو نہیں پکاتا, یہ لوگ پکاتے ہیں, تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں؟ فریج میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت, تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسٹور کر دیتے ہیں کہ محرم میں اسی سے حلیم پکے گا, تو فریز کر دیا جاتا ہے نا. ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے, وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ, وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ, بولو نا بھائی, نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں, بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے, وہ ایک دم نیٹ کلین پانی, صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور K2 کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں, نا 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 نا. جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا, وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں, پھر نہروں میں, پھر بڑے بڑے دریاؤں میں, پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے, بولو بھائی, گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے,
सबको सैराब करता हुआ वो सर, जानवर भी पी रहे हैं, इंसान भी पी रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, डुबकियां भी लग रही हैं, उसमें मछलियां भी पैदा हो रही हैं, उन मछलियों को खुराक भी मिल रही है, शिकार भी हो रहा है, और उससे जो जंगलात हैं उनको भी पानी मिल रहा है, फिर उससे जनाब गंदम की खेतियां भी सैराब हो रही है। सिंध के पूरे बागात उन्हीं नहरों से, तो वो जो आ रही हैं वहां से, उन्हीं नहरों को काट काट के पूरे पूरे बागात को सैराब किया जाता है। वो पानी होते 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 समंदर में आके गिरता है, फिर सूरज उस पानी को पकाता है, समंदर के पानी को दोबारा पकाता है, फिर वो मीठा पानी दोबारा बादलों में जाता है, फिर वो मनो टन भरे हुए बादल, अल्लाह हवा को कहते हैं चल भाई वापस चल, जहां से आया था उधर वापस, फिर वो वहां जाके बरसेगा। कुछ तो लिक्विड माए की शक्ल में बरसेगा और कुछ बर्फ बन के जो बह जाएगा और फिर बर्फ बन के आहिस्ता आहिस्ता पिघलता रहेगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पानी पिलाते चले आ रहे हैं। ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। इतना जबरदस्त सिस्टम है ना बारिश का। एक साइंसदान ने कहा है कि ये जो बारिश का निजाम है ना, ये इतना पेचीदा और इतना दिलचस्प निजाम है कि ये निजाम खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। ये गैर मुस्लिम के अल्फाज हैं। और हमारे यहां क्या कहते हैं, पानी खत्म हो रहा है, नस्ल को बोलो भाई रोको, पानी खत्म नहीं हो रहा। ये उल्लू बनाने की बातें हैं, क्योंकि पानी खत्म जब होगा जब वो फना हो रहा हो। पानी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होके बिल आखिर कहां जाता है, समंदर में, फिर दरिया। वो सारा साइकिल हो रहा है, ये पूरा चक्कर है, ये जाया होता ही नहीं है। और कितने लाखों गैलन करोड़ों गैलन पानी समंदरों में जाया हो रहा है। तो हमारी हुकूमतें अपनी सुस्ती कि भाई पानी को स्टोर करने का कोई इंतजाम नहीं है, डैम बनाने की बात करो तो सियासी झगड़े, क्या ख्याल है, तो पानी को स्टोर करने का खुद का कोई इंतजाम है नहीं, और डाल देते हैं किस पे कि नस्ल रोको। आई बात समझ? ये ऐसे ही जैसे घर में कोई सुस्त बाप हो ना, सुस्त बाप, ठीक है ना, बेगम ने अपने ससुरालियों को बुला लिया, अपने मैके वालों को दावत के लिए। अब इतना बड़ा कूलर रखा हुआ है लाके, कहा जा रहा है भाई घर में 20 अफराद आ रहे हैं, तो आप ऐसा करें इसको भरने का इंतजाम कर लें। तो आप सुस्ती में वो तो कूलर भरने के लिए तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं 20 अफराद के बजाय 5 को बुलाओ। किसको बुलाओ? 5। तो ये इसलिए नहीं कि पानी की कमी है, ये इसलिए कि आप क्या हैं, सुस्त। तो हुकूमत जब कहती है ना कि नस्ल रोको, पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, तो ये हुकूमत अपनी सुस्ती किस पे निकाल रही है, हम और आप पे निकाल रही है। नहीं यारी मेरा गलत बात समझ। तो अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ बरस रहा है, हम पानी भी पी रहे हैं। अगर एक पानी अल्लाह रोक लेना, खुदा की कसम IMF कर्जे देना छोड़ दे, इतना नुकसान नहीं है, खाते पीते फिर भी रहोगे। लेकिन एक पानी आसमान से बरसना खत्म हो जाए तो दिवालिया निकल जाए इंसानों का। लोग इन डॉलर और सोने और चांदी के सिक्कों को भूल जाएंगे। अक्सर मैं एक वाकया बयान में सुनाता हूं। एक बादशाह ने एक बुजुर्ग से कहा कि मैं आपको अपनी आधी सल्तनत गिफ्ट में देना चाहता हूं। किस में देना चाहता हूं? आपको आधी सल्तनत मिल जाए तो आदमी तो खुशी से बेहोश हो जाए ना। उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरी नजर में तेरी इस सल्तनत की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। भाई क्यों भाई? उन्होंने कहा मेरे पास जो नेमतें हैं ना, जो गॉड गिफ्टेड नेमतें, जो अल्लाह ने मुझे बगैर किसी मेहनत के दी हैं, उन नेमतों की कीमत तेरी इस सल्तनत से ज्यादा है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, यार ये देखने में तो फकीर सा लगता है, कपड़े भी देखो फटे पुराने, और इसके पास इतनी दौलत और इतना कुछ, इसके पास सरमाया पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ है इसने, जो मेरी प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। तो बादशाह ने बुला लिया। बादशाह लोग तो बड़े लालची होते हैं ना, भाई कहाँ रखा हुआ है भाई? तो बादशाह ने बुला लिया। तो बादशाह ने कहा कि आप शक्ल से तो इतने मालदार नहीं लगते, लेकिन आपने जो ये कहा कि आपके पास इतनी कीमत की चीजें हैं, तो ये कहाँ हैं? बुजुर्ग को पता था ऐसे समझाऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, मिसाल से बात समझ में आती है ना। क्या ख्याल है भाई? लोग मुझे कहते हैं बयान में कुरान हदीस कम होता है, मिसालें इधर उधर की ज़्यादा होती हैं। कुरान हदीस होता है, उसी को समझाने के लिए मिसालें दी जाती हैं। खुद कुरान और हदीस में अल्लाह के नबी ने बहुत सी मिसालें दी हैं, आम इंसानों की मिसालें दी हैं, मच्छर की मिसालें दी हैं। मिसाल जिसको एग्जाम्पल कहते हैं, वो बात को समझाने के लिए, तो अपनी बात समझाने के लिए नहीं, कुरान और सुन्नत ही समझाने के लिए।
ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ, سبھی پڑھتے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے. نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں. حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے, لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا, تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا, مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا نہ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا, الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے. یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا, یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں. شاعر, سارے شاعر باولے نہیں ہوتے, ذہن میں رکھیں. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے, جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا, اس قسم کی چیز ہے بھائی. وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, سارے خرچے بھی پورے کر دیے. تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح, لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے, صحیح ہے. جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے. پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے, نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا, وہ ذہن سے نکل. ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی. بادشاہ, ہاں, تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کون سی چیز ہے, تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, ایک مثال ہے, اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے, تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے, اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں, ایسی بیماری لگ گئی. تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی, الٹیاں رکیں. وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور, وہ گرینیٹ, کچھ اس طرح, گریوینیٹ کھاؤں گا. اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا, یہ کھاؤں گا, وہ. اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا. بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس, تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا, لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو, اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا, چاہے میری گردن اڑا دو. اور علاج شرطی ہے, اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا. بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا, یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو, نہیں تو سمجھ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا, تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا دینی پڑے گی بھائی, کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں, بولو نا یار, اتر ہی نہیں رہا. کیا کرنا ہے اسی سلطنت, مر جائیں گے ویسی پیاس سے, اور تڑپ تڑپ کے مریں گے. اس نے کہا چلو جی, آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی اور اس نے کوئی ایسی دوا کھلائی, اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا. اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ پیشاب بن کے نکل جائے. اب وہ وہاں رک گیا, پیشاب بند ہو گیا, اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں. اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بھائی علاج کریں گے. کیا خیال ہے, پتھری وتھری ہے, کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا علاج کر کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا, تو کیا کرو گے؟ وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دو گے تو کیا کروں گا؟ دوا کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا. بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرتا, پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان, یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی. بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. بزرگ نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات, ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب, اس کے برابر ہے تیری سلطنت. میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی پلاتا ہے,
فری میں اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فری میں. میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، کاش سمجھ میں آ جائے. ہر آدمی رو رہا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے غربت، ہائے مہنگائی، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا. ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمیں ہری ہری جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ مزے کی سوچتی ہے انسان کو. آج غربت مسئلہ نہیں ہے دنیا کا، یاد رکھو. ہیں غریب وہ بہت تھوڑے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے غریب بھی موجود ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے، ان کا مسئلہ ناشکری ہے. اور اس ناشکری کا کوئی علاج نہیں ہے. جتنا بھی کھا لو گے، جتنا اچھا پہن لو گے، مگر پھر بھی منہ کیا رہے گا؟ قرآن نے مثال دی ہے نا، ان تحمل ہو یلہث او تترک ہو یلہث. اللہ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کے سامنے بوٹی ڈالو تو بھی زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی، اور پیٹ خالی ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی اس کی. یہ حال ہو گیا ہے. دیکھتے نہیں اپنے حکمرانوں سے سبق نہیں لیتے؟ 5 ارب ڈالر قرضہ واپس کروایا جا رہا ہے. باتیں ہو رہی ہیں واللہ عالم ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ کم ہے. 5 ارب ڈالر یعنی سوچنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. ارے 1 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ یعنی شروع کرو تو 100,000 سے 1 لاکھ، 100 لاکھ سے 1 کروڑ، 100 کروڑ سے 1 ارب، پھر اس کو ڈالر سے ضرب دے دو، پھر وہ کتنے؟ 100 ڈالر، 100 ارب ڈالر. میرے بھائی ہم اور آپ تصور. لیکن ایسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں اور مزید پیسہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ 5-5 ہزار کے نوٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دیں، خود نوٹ کھانا شروع کر دیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے. کتنی بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل مسئلہ دولت نہیں ہے، ہوس ہے. جس میں ہوس ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. یہ جو اولاد روکنے کی بات کرتے ہیں نا، ہوس کے مریض ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں، ہمیں ایک دھیلا بھی اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے، وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان بولو بھائی نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا پریشان، وہ اس پہ بھی خوش ہوگا. تو یہ جو ہماری باتیں ہیں نا، یہ جب سمجھ میں آئیں گی جب دنیا کو کیا سمجھیں گے؟ مسافر خانہ، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے. اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے، آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے، 78 سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے. ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا. جو حضرت سے کو ملے ہیں نا، ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں، بڑے بزرگ تھے، ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی، ہر وقت خوش رہتے تھے. غم صرف ایک آخرت کا تھا. ان کو چہرے پہ سرخی تھی ان کے. بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا اور اعمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا. 60 سال غربت میں گزارے انہوں نے. کتنے؟ اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں. یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے، کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہا ہے. فرماتے تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں 2 وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ، اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا. ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں، ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے، کیا کھلاؤں؟ بولو بھائی پھل فروٹ. حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھلوں کے پیسے، اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہو پھر لوگ اس کو تانا دیں گے جب تیرے پاس اتنے پیسے شادی کیوں کی تو نے؟ وہ بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے. بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہوں یا نہ ہوں. ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے. ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو. اولاد بھی ہوگی، سب کس پہ توکل کرنا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے.
فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں, تو ایک دن ہمارے گھر آیا, دروازہ بجایا کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز. ٹھیک ہے, حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں انتظام ہے. گول مول بات کی, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں. فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹھ سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ سیٹھ. فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں, یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں غریبوں میں ٹھیک ہے, غریبوں میں نہیں رہوں گا میں. حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں. اتنے خوش, تو بیگم کو سیب کھلانے کے پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے, اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیب ضروری ہے, کھجور ضروری ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لیے ضروری, بولو بھائی, نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیب کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے, لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی. کوئی اور ہوتی گریبان پکڑ دی, جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا؟ جب تیرے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بھی توکل کیا, بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے. ہاں, جو کنجوس آدمی ہے نا, جو بیوی کو ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے, اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے, کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں, خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں, اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا, گزارا. اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے؟ کوٹنا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رزق کے دروازے نہ کھلتے ہوں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے. حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے. فرماتے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی. ایسے صاف کہتے تھے, کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے. کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کمپرومائز کیا. حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو پیسے ہی نہیں تھے, صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ. کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے تو کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں. اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے. فرماتے ہیں اس حالت میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں, اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ, رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی, اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے. تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. میں یہ سمجھتا تھا, خوش تھے. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیب کھلایا, ہمارے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے, اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے, نہیں دیا تو اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا کمی. اولاد بھی ہوتی رہی, حضرت بھی نسل روکنے کے قائل, بولو بھائی, نہیں تھے. اور ہسپتالوں کے قائل بھی, ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس. سب حضرت کی اولادیں ماشاءاللہ جوان ہیں, اللہ نے کثرت سے اولاد بھی دی, سب بچے پل بھی گئے, باہر ملکوں میں چلے گئے, اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہو گئی. حضرت کا انتقال ہو گیا, مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ, وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں. 90 سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو. نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا, خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے, پریشان کرو. تو حضرت کا انتقال ہو گیا, مگر اب بھی بڑی اچھی صحت والی زندگی گزاری. اور حضرت کا بھی انتقال کمزوری سے نہیں ہوا یہ تھا حضرت کو شوگر کی بیماری ہو گئی تھی جو بڑھاپے میں ہو ہی جاتی ہے, لیکن حضرت اس پہ آمادہ تھے کہ بھائی اب مجھے دنیا سے جانے دو, میں میری عمر بہت ہو گئی ہے, اب مجھے زندہ رہنے کا شوق, بولو نا بھائی. حضرت فرماتے جب میری عمر 63 سال ہوئی نا تو پھر مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی کہ 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, اب تم کیوں زندہ ہو بھائی. تو وہ شرما شرمی میں 78 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے نا, کہ بھائی جانا تو ہے, اب 60 سال ہو 70 ہو کتنا ٹھہرے. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جب بچوں کے بچے ہو جائیں نا تو مجھے ذہن میں آتا تھا اب نئی گاڑی آ گئی ہے, پرانی گاڑی کیا کرے گی, پلیٹ فارم خالی کرے. یاد رکھو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان پہ یہ فارمولا اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں کہیں جا کے, کہ آج ہم نے سنا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کو شرم آنی چاہیے, آپ تو 70 کے ہو گئے.
یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ان کو یہ کہو کہ اللہ کرے آپ 100 سال جیئیں. یہ ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں, دوسرے کے بارے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ ان کو. ہم لوگ نہیں کہتے تھے حضرت آپ 63 کے ہو گئے تو آپ کو جانا چاہیے, ہم یہ کہتے تھے آپ 100 سال سے پہلے بولو بھائی نہ جائے, بلکہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. وہ ان کے اپنا ذوق یہ ہے. جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جائے. اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ آپ زندہ رہیں, آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جانے والی. ہم حضرت سے کہتے تھے لوگ 100 سال میں جاتے ہیں, آپ 78 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, 63 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اسی حساب سے سوچتا ہے. ایک شخص نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر ہے اگر آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا. حضرت فرمایا یہ کیوں نہیں سوچ رہے اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. شیخ کے مرنے کے خیالات آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کا تصور کریں, جس سے محبت ہے اس کے بارے میں کہ انشاءاللہ آپ نہیں مریں گے. کیا خیال ہے بھائی. تو میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا, تو جب حضرت کی پھر 60 سال کے بعد حضرت کے پاس پیسہ آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 60 سال کے بعد کیا ہوا, رزق کے دروازے کھل گئے. جب اللہ نے غریب رکھا اس وقت بھی خوش, جب پیسہ دیا تو بھی خوش. پھر پیسہ خرچ کیا جائیدادیں بنانے میں, بولو بھائی کوئی مکان اپنے لیے نہیں بنایا. فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نا, کھا کے ختم کر دو پہن کے پرانا کر دو. پھر جو حضرت کی پگڑی تھی ٹھیک ٹھاک مہنگی پگڑی تھی, گھڑی اچھی خاصی مہنگی پلاٹینم کی گھڑی تھی, گاڑی ایسی کہ ہٹو بچوں میں نے اب تک کسی کے پاس وہ گاڑی, بولو بھائی اتنی بڑی گاڑی تھی. کویت کا شہزادہ اس سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی. شاید میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں بھائی, جھوٹ تو نہیں بول رہا نا ممبر پہ بیٹھ کے. اور فرماتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی فل کراتا تھا. یہ نہیں کہ 500 روپے کا گاڑی میں اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے 50 روپے کا پیٹرول ڈال دو پھر جب ختم ہوگا تو نیا ڈال. بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بھر دو اس کو. اس پہ بھی جان لوگوں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے, جل رہی ہوتی ہے. یار ٹینکی بھرنے ایسا نہ ہو کہیں گر جائے ضائع ہو جائے کوئی. او بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بار بار پیٹرول پمپ کی ٹینشن سے بہتر نہیں ایک دفعہ فل بھر دو اس کو. یہاں بھی بچا رہے ہیں پیسہ. حضرت فرماتے ہیں جب میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا نا پیٹرول پمپ تو وہ ٹینکی بھرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا. لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اس مولوی کو دیکھو اور اس کی گاڑی کی ٹینکی کو دیکھو. نہیں آ رہی میرا خیال. خوراک پھر ایسی رکھی, پھر صرف سیب نہیں, اب تو سیب کے پیسے نہیں تھے نا, جب نہیں تھے تو بھائی اللہ اسی میں, جب پیسے آ گئے تو پھر جو حضرت کا ناشتہ تھا وہ آج شاید وزیر اعظم کا بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسی ڈائٹ تھی جو بالکل صحت کے لحاظ سے مناسب. اس میں بادام تھے ناشتے میں, بوائل ہاف بوائل انڈا تھا, سیب تھا. وہ سیب جب یہاں ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے منگواتے تھے. یعنی اگر پاکستان میں سیب کا موسم نہیں ہے تو دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کیا کرو, منگواؤ, سیب کھانا ہے. اس پہ پیسہ کیا ہو رہا ہے, میں تبھی تو بیان میں بار بار کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے پہلے ان چیزوں کی فکر کرو, اس کے بعد گھر کب بھی بنا لو اگر پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت کی فٹنس ایسی تھی, اتنی عمر میں بھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا. ایسے خوبصورت جوان جب چلتے تھے نا, لوگ کہتے کھڑے ہوتے تھے, لوگ کہتے سنوبر کا درخت کھڑا ہوا ہے, ایسا قد تھا ان کا. چال ایسی خوبصورت تھی, آواز میں ماشاءاللہ جان تھی, صحت تھی. تو یہ جب حضرت کو بیماری ہوئی نا شوگر, پتہ نہیں چلا تھا. ان کی انتقال اس لیے ہوا کہ یہ شوگر ٹریس نہیں ہو پائی. سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں چلا کہ شوگر, اگر بیماری ٹریس ہو جاتی تو پھر 100 سال بھی جیتے وہ. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے موت ہے, کبھی اسی طرح موت آنی مقدر ہوتی ہے کہ بھئی بیماری ٹریس ہی نہیں ہو پاتی. لیکن ان کو شوگر تھی تو وہ میٹھا بھی اسی جو ان کی خوراک کا, میٹھا زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے وہ, لیکن جتنا کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے. شوگر کا کوئی علاج کی وہ نہیں تھی, علاج ہی نہیں ہوا اس کا. لیکن اس حالت میں جب انتہائی کمزور ہو گئے, بالکل چہرے جو ہے نا وہ رونق جو ایک بیمار آدمی کا ہوتا ہے کمزوری سے, وہ رونق ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل بستر سے لگ گئے تو بھی زبان سے کوئی شکایت نہیں. جب ہم جاتے نا اس کے لیے عیادت کے لیے تو فرماتے کہ میں کس منہ سے شکایت کروں کہ میں بیمار ہوں, میں کمزور ہوں. اللہ نے ساری زندگی اتنا اچھا کھلایا پلایا, اب اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دیتی ہے تو اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اب اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے, بھائی پہلی دفعہ زندگی میں, حالانکہ اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے ہوں گے,
کہا اب اللہ نے ساری زندگی کھلایا، خوب کھلایا. وہ کیا کھلایا؟ دال روٹی. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خوب کھلایا. حضرت کے بچے جب جوان ہونے لگے تو حضرت کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کرنی ہے، جبکہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کمرے ہیں ہی نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اب تو کرنا تو ہے ہی نہیں، کرنی تو ہے ہی نہیں، کماؤ پیسہ لاؤ پیسہ ہے بھائی. حضرت کو فکر ہوئی بیٹے جوان ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنی ہے؟ شادیاں. لیکن اب یہ کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو حضرت نے ہمیں کمرہ دکھاتے تھے. میں نے ایک اوپر کمرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو لحاف رکھتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ایسی مزاح کر رہے تھے. کہا میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں، ایک کو ادھر سیڑھیاں لگا کے بولو گے چل ادھر جا اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن فکر پھر بھی کی انہوں نے کہ بھئی شادی کرنی ہے ان کی، وہ دیکھا جائے گا شادی کے بعد کیا جگاڑ کرنا ہے، کہاں کر لے گا. تو اللہ کا شکر ان کی شادیاں بھی ہو گئیں. ان کو بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا، وہ سب مدرسے میں وہ عالم بنے. اس کے بعد اتنا اچھی علمی استعداد تھی کہ مدینہ یونیورسٹی سے ان کو بلاوا آ گیا ان کا. مدینہ یونیورسٹی چلے گئے، وہاں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے دوسرے ملکوں میں دورے پہ بھیج دیے گئے. وہ بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو ہم لوگ ہوس کے مریض ہیں، ہم کبھی بھی خوش بولو بھائی نہیں رہ سکتے. ہم غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ ہر وقت نوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ کی قسم وہ ہماری ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ. ہمارے حضرت بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ دیا ہے، زیادہ دیا. پھر جب بہت پیسہ آیا حضرت کے پاس تو اپنے لیے پھر بھی نہیں بنایا گھر، پھر بھی کہا میں کیا بر کروں گا گھر بنا کے، لیکن اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ بولو بھائی خرید لیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ بھی ہو گیا. وہ بھی جب بہت، ورنہ حضرت اس کے بھی قائل نہیں تھے، کیونکہ بچے ماں ظاہر ہے بچوں کے پاس لیتی ہیں نا، ان کو تو الگ گھر کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چلو بنا لو جب اتنا اللہ نے دے دیا. باقی کیا کرتے تھے؟ اپنے جو صبح کا ناشتہ ہے بادام منڈا اور یہ سب، ایک دن ہم گئے تو ٹکا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اچھی خوراک کھاتے تھے. تو جب شہد استعمال کرتے تھے، دودھ پیتے تھے، چائے کے قریب بھی نہیں پٹکتے تھے، کبھی بھی چائے نہیں. پان تو زہر تھا، حضرت کے سامنے کوئی پان کھا کے دکھا دے بس اس کی خیر نہیں ہے، کیونکہ انتہائی صفائی پسند تھے. ایسی صفائی اگر میں قسم اٹھا کے بولوں میں نے زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی تو میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. اتنی صفائی تھی، اتنی صفائی کہ انتہا ہے جس کی. ایک طالب علم اپنی ٹوپی کمرے میں بھول آیا ان کے، اس پہ تھوڑے تھوڑے پسینے کے ہلکے ہلکے کچھ نشان تھے. حضرت اس ٹوپی کو نا یوں کر کے لے کر آیا، ادھر رکھ کے، کہا مجھے چکر آ رہے ہیں اس کی بدبو سے، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں، لیکن ناممکن تھا، ایسی صفائی تھی. سلیقہ ایسا تھا کہ چپل آپ ٹیڑھے میڑے نہیں رکھ سکتے تھے. ہم مدرسے میں جب چپل رکھ کے آتے تھے نا بالکل فوجیوں کی طرح سیدھے چپل، ٹیڑھے میڑے ہو گئے تو خیر نہیں ہے. پھر ان کی خانقاہ میں جب بیٹھنے کا ٹائم آتا تھا تو حضرت کی تو چپل ترتیب سے رکھے ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں اتارو کوئی چپل ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اس کا تصور نہیں تھا. گاڑی جب اپنی پارک کرتے تھے ایسی تمیز سے پارک کرتے تھے، اس کے جو ٹائر ہیں پہیے بھی کیا ہوتے تھے؟ بالکل سیدھے، ٹیڑھے میڑے نہیں ہوتے تھے. ہر چیز میں سلیقہ. کوئی بائک اگر گلی میں کھڑی کر دے ذرا سی ٹیڑھی میڑھی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی. ایسا سلیقہ، ایسی تمیز، اتنی صفائی، انتہائی درجے کی صفائی تھی. تو میرے بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہوس. ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ اس کی ضرورت سے کروڑہ گنا زائد ہے. اتنا جب حضرت کو آیا نا پھر بھی حضرت کہتے ہیں مسافر خانہ ہے، نکلنا ہے یہاں سے، جانا ہے یہاں سے. کسی نے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ آپ سعودیہ عمرہ کرنے گئے تھے، ابھی آپ کہاں ہیں؟ تو حضرت فرمایا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں بیٹھا ہوں. پھر اس نے 3 دن بعد فون کیا کہ حضرت آپ کہاں ہیں ابھی؟ انہوں نے کہا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا 3 دن ناظم آباد میں جب آپ کا ذاتی گھر موجود ہے تو 3 دن سے آپ مسافر خانے میں کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا ذاتی گھر کسی کا نہیں ہوتا، جو گھر اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تھوڑے دنوں میں یہاں سے جانا ہے، اور واقعی تھوڑے دنوں میں وہاں سے چلے. اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ آیت میں بہت دفعہ بیان میں پڑھ بھی چکا ہوں اور اس کی تشریح بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں، لیکن بعض دفعہ قانون ایک ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو منطبق کیا جاتا ہے.
معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اسلامی احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ، یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ، شیطان نے جو کام شروع کیا نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے، دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، پیسے مل رہے ہیں نا۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے، آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی، ایک خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر بار کیسے چلائیں گے، یہ خوف ہے۔ اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے، یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ اب تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آ گیا، یار داڑھی بھی رکھ لی اس نے، نظر کی حفاظت بھی، اب چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ نہ، وہ نہیں چھوڑے گا، کہے گا نہیں، وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے، اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ؟ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب، ابھی مرا اور جنت میں گیا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعمل عمل اہل النار، وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں، اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم۔ موت سے پہلے ناجائز وصیت کر دی، اچھی بلی اچھی زندگی گزر رہی تھی، موت سے پہلے کیا کر دی؟ ناجائز وصیت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا، کسی وارث کو محروم کر دیا، موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا۔ ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں، ساری زندگی نیک اعمال میں گزری، بڑھاپے میں کھسک گئے، کسی نے ان کو گمراہ کر دیا، ملحد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ اللہ پیسے کھاتا رہتا، اڑاتا رہتا، تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا وہ،
لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ شیطان اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ, اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں. شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے, اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے. جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا. یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا؟ تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے؟ شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلسی سے. شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے. یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے, اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے؟ اس بیس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں, میں بھلے جہنم میں جاؤں, میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں. پتا چلا کہ حسد جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن, اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو. اور یہ آج بھی ہے. آپ کو جب کسی سے, یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے, یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے, یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے, یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے, یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے, یہ ہر طبقے میں ہے. جیلسی, حسد, کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے. پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا, بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم, اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں, نسخے ہیں, وہ تو ختم بہت مشکل ہے. آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے. کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں, ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کے اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کی واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہے نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں ہے یہ. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار؟ شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں, میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے. اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں. اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ, اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے, غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے, کیسے کیسے ان کو روکتا ہے, کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے؟ یہ اسلام ہے. لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے, اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا,
کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو، کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے، جو اسلام دشمن این جی اوز ہے نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا، تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتا ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو، تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، عام عیسائیوں کو نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، عام ہندوؤں کو نہیں پتا ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو سرپھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو، آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو، لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے، مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے، میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا، لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں، ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں، آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں، مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا، اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا، اس سے نہیں لینا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے، میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا، تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے، گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے، 1 لاکھ روپے دے دے. 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں، 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو، میں تو نہیں کراتا، لیکن میں ان لوگوں کی نام لے ان کا نام لے دوں، رفیع بھائی کا، میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے ہیں، کراتے یہ ہیں، ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے، میں کہتا ہوں وہ فلانا، لیکن پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے میں، اور آیا بھی نہ کرے ان کاموں کے لیے، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو، لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں، ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. تو اس گورے کی بات ہے، دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے، آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں، کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے، ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا، عشق ہوا ہوتا ہے، آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے پاس میرے پاس بڑے واقعات ہیں، ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا، کچھ لوگ، گورے کے الفاظ ہیں، کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے، آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو، بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھئی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی؟ یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا، کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرز کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا، اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں؟ ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے، اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا، وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوبڑی شریف میں بات. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ، ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو، توڑ دو. تو آپ کو کیا پتا ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں. یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے، یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو، آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا، یہ کر دو، وہ کر دو، یوں کر دو، آپ کو سر آپ کریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا؟ جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے، جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں، یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں، دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے، اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں.
سمجھتے ہو؟ تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے؟ الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے، چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے ایمان والو، شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتا چلتا. تو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا لو، اس کے وار سے ہوشیار رہو، ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گئی ہے. تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے، ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے، وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا، اس کے بارے میں کہتے تھے